ہر قسم کی بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا مربی و پالنہار ہے۔ ہماری زبان قاصر ہو جائے گی لیکن رب کائنات کی مکمل طور سے تعریف، توصیف، عظمت بیان نہیں کر سکتی۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں قیامت کی صبح تک بالعموم تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین عظام، محدثین کرام کے لیے، جن کی محنتوں کاوشوں کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ اسلام ہر طرح کی بدعت و خرافات سے پاک و منزہ ہو کر ہم تک سایہ فگن ہوا۔ قابل احترام بزرگوں، ملت اسلامیہ کے حوصلہ مند نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ انتہائی اہم ہے۔ موضوع ہے مسلمانوں کے موجودہ حالات، اسباب و علاج۔ حالات کیا ہیں اور اسباب کیا ہے، ریزن کیا ہے اور علاج کیا ہے۔ تین نقاط پر انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اور آپ خطاب کریں گے اور سنیں گے۔ قبل اس کے کہ موضوع کی وضاحت کریں، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہمیں موضوع کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حاضرین جمعہ، مسلمانوں کے موجودہ حالات انتہائی تشویشناک ہیں۔ ناقابل ذکر ہے مسلمانوں پر کتنی پابندیاں عائد ہو رہی ہیں۔ کہیں پر داڑھی پر پابندی، تو کہیں پر حجاب پر پابندی، تو کہیں پر اسلامی شعائر پر پابندی، تو کہیں پر مسجد و مدرسہ کے تعمیر و ترقی پر پابندی، تو کہیں پر اسلامی فنکشن پر پابندی، اور آج کا یہ نیا اور فتنہ ہوا کہ آج یہ بھی پابندیاں لگ رہی ہے کہ خطبہ جمعہ کے لیے گورنمنٹ سے پرمیشن لینا ہے۔ اللہ اکبر! کس وقت میں ہم جی رہے ہیں؟ ہم چند سالوں پہلے اپنا ماضی دیکھیں تو کتنا بہتر اور کتنا پر رونق ہمارا ماضی تھا، ہمارا رعب و دبدبہ تھا۔ آج کیا وجہ ہے کہ آج ہم چہار جانب مظلوم و مقہور ہیں؟ ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس شعر سے پتہ یہ چلا کہ ہم پر جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم پر جو پابندیاں عائد ہو رہی ہیں، ان میں سب سے پہلا سبب، سب سے پہلا ریزن قرآن کو ترک کرنا ہے، قرآن کو چھوڑنا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت تلاوت فرمائی ہے، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19 آیت نمبر 30۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اس لیے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات سے استغاثہ دائر کریں گے، شکایت کریں گے، اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا تھا، اس قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مشرکین مکہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت ہو اور قرآن سنا جائے، اس لیے وہ شور شرابہ کرتے تھے۔ تو قرآن کو نہ سننا بھی مہجورہ میں داخل ہے، قرآن کے ترک کرنے میں داخل ہے۔ قرآن کے احکام پر، اوامر پر عمل
اور نواہی سے اجتناب نہ کرنا یہ بھی ترک قرآن میں داخل ہے۔ قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے اس کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا یہ بھی ترک قرآن میں داخل ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ سے کہوں کہ آج ہم نے قرآن کو محدود کر دیا ہے۔ قرآن ہمارا کب اٹھتا؟ معذرت کے ساتھ جب ہمارے گھروں میں میت ہو جاتی ہے، مردوں پر پڑھنے کے لیے ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں۔ ہمارا قرآن کب اٹھتا ہے؟ مریضوں پر پڑھنے کے لیے، پڑھ کر کے دم کرنے کے لیے۔ ہمارا قرآن کب اٹھتا ہے؟ قسم کھانے کے لیے اٹھتا ہے۔ ہم نے قرآن کو محدود کر دیا ہے۔ ہمارا قرآن کب اٹھتا ہے؟ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے۔ یاد رکھو، قرآن رمضان المبارک کے لیے نہیں اتارا، نازل کیا رب کائنات نے۔ قرآن مردوں پر پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن صرف مریضوں پر پڑھ کر دم کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن نازل ہوا ہے کہ ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن ہماری اصلاح کے لیے نازل ہوا۔ قرآن ہماری تبدیلی چاہتا ہے۔ قرآن ہم سے چاہتا ہے کہ ہم مکمل طور سے بدل جائیں۔ تو سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا سبب، ہمارے اوپر جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، چہار جانب ہم مظلوم و مقہور ہیں، سب سے پہلا وجہ، سب سے پہلا ریزن قرآن کو ترک کر دینا ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے ہم نے۔ نہ تو قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، اور اس ناحیے سے بھی قرآن سے ہم کو دور کر دیا گیا کہ قرآن عربی میں ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، قرآن وہی سمجھ سکتا ہے جو عربی کا ماہر ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین سورہ قمر میں بار بار کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین وضاحت کر دیا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن عربی میں ہمارے سمجھ کے باہر ہے، عرب لوگ ہی سمجھ سکتے، تو اس کا ریزن بھی اللہ رب العالمین نے بتلا دیا۔ اٹھائیے پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک ہم نے اس کو، یعنی ہو کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ تم سمجھ سکو۔ عربی لوگ فصاحت و بلاغت والے تھے، اگر دوسری زبان میں اللہ رب العالمین قرآن کو نازل کرتا تو شاید وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، کیونکہ ان کی زبان ہی، ان کی لینگویج ہی عربی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ وہ سمجھ سکے۔ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم بھی اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے، قرآن سے جڑیے، قرآن کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کیجئے، انشاءاللہ الرحمن امن و امان قائم ہو جائے گا۔ یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب، دوسرا ریزن ایمان سے محرومی ہے۔ آج مسلمان اپنے ایمان کو کب بیچ دے، کب سودا کر لے پیسوں کے چند ٹکے پر، نہیں بتلا سکتے۔ اتنا ہمارا ایمان ناقص اور ادھورا ہے کہ کب ہم پیسوں کے عوض میں، عہدہ اور منصب کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کر لیں، نہیں بتلا سکتے۔ یعنی اتنا ناقص ہمارا ایمان، ہم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن نام کے مسلمان ہیں ہم، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ کام کے مسلمان بننا پڑے گا ہم کو۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 139، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العالمین تو وعدہ کر لیا ہے مومنوں سے، اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین وعدہ کر کے مکرتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ تم سستی نہ کرو، غمگین و پریشان نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلندی پر فائز رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارا شمار اہل ایمان میں ہوتا ہے، تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ اس آیت میں رب کائنات نے صحابہ کرام سے مخاطب ہے کہ غزوہ احد کے اندر جو تمہیں نقصان لاحق ہوا اس کو لے کر کے تم پریشان نہ ہو، تم غمگین نہ کرو، تم پریشان حال نہ ہو۔
اگر تم ایمان والے ہو، ایمان والے رہو گے تو تم غالب رہو گے، اگر تم مومن ہو تو اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا فرمایا۔ وہ ایمان والے تھے کہ جب بارگاہ الہی میں اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے تو ایمان لرز جاتا تھا۔ وہ ایمان والے تھے کہ جنگ میں اترنے سے پہلے جیتنے کی ضمانت رب کائنات دے دیتا تھا۔ ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا ایمان پختہ تھا۔ آج نام کے ہم مومن ہیں، ایمان کا تقاضا پورا نہیں کر رہے۔ ایمان ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ صرف نام کے مومن ہو کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر بلندی چاہتے ہو، سربلند ہونا چاہتے ہو تو ایمان والے بن کر رہو، ایمان کے تقاضا پورا کرو، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں غلبہ عطا کرے گا۔ تو دوسری وجہ، دوسرا سبب ایمان سے محرومی ہے۔ تیسرا سبب جو آج ذلت و پستی کے شکار ہیں وہ ہے دنیا کی محبت۔ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت گھر بنا لی ہے، بس پیسہ آنا چاہیے کیسے بھی آئے، دنیا چاہیے بس۔ یاد رکھیں رب کائنات کا فرمان ہے کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو دنیا دینے کے لیے ہم تیار ہیں، پھر یاد رکھو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر تم دنیا چاہتے تو دنیا دینے کے لیے تیار ہیں ہم۔ تو دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مظلوم و مقہور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4297، عن ثعبان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة یومئذ نحن قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء كغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ منکم ولکنکم فی قلوبہم الوہن فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الوہن قال حب الدنیا وکراہیت الموت۔ اس حدیث کو امام ابی داؤد نے صحیح ابی داؤد کے اندر نقل کیا ہے، حدیث نمبر 4297۔ ثعبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے، یوشک الامم، قریب ہے کہ دوسری قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑے جیسے وہ کھانے کے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑے جیسے وہ کھانے کے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا، پوچھنے والوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، یعنی جب ایسا وقت آ جائے گا تو ہم تعداد میں کم ہوں گے، وَمِن قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل نحن یومئذ کثیر، نہیں بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تم سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگے۔ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف ختم کر دے گا، جو تمہارا رعب و دبدبہ تھا، تمہارا خوف تھا، وہ ختم کر دے گا۔ وَلَكِنَّكُمْ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سوال کرنے والوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا الْوَهْنُ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، موت کا ڈر۔ آج ہے کہ نہیں ہے ہمارے دلوں میں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اپنے ضمیر کا محاسبہ کریں کہ آج دنیا کی محبت ہے کہ نہیں، موت کا ڈر ہے کہ نہیں، موت کو ہم ناپسند کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ دونوں چیزیں آج ہمارے درمیان ہیں۔ تو یہ تیسری سبب ہے، تیسرا وجہ ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی اور موت سے ڈر رہے، موت کو ناپسند کر رہے ہم۔ اس لیے آج مسلمانوں کی حالت ابتر سے ابتر بنتی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کہ آج جس حالات میں ہم جی رہے ہیں، آنے والا کل اس سے بھی برا ہوگا۔ یہ مت سوچیں کہ آنے والا وقت اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، نہیں، اس سے بھی برا ہونے والا، قبل اس کے کہ ہم اپنے رب سے جا ملے، یعنی ہماری وفات ہو جائے، آنے والا وقت اس سے بھی برا ہوگا، ابتر سے ابتر ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ تیسرا وجہ، تیسرا سبب ہے دنیا کی محبت۔
اللہ رب العالمین مومنوں سے وعدہ کر چکا ہے کہ تمہیں ہی اس زمین کا خلیفہ بنائیں گے۔ دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، سورۃ النور پارہ نمبر 18 آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کسے؟ مومنوں سے، کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، ان سے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں زمین کا ضرور خلیفہ بنائے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس زمین میں تمہیں ضرور خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس زمین کا خلیفہ بنایا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی سے جما دے گا، محکم کر دے گا، مضبوط کر دے گا، اور خوف میں جو مبتلا ہو اس خوف کو امن میں بدل دے گا۔ تین چیزیں اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور دین کو مضبوطی سے جما دے گا، محکم کر دے گا، اور خوف میں جو مبتلا ہیں اس خوف کو وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کو امن میں بدل دے گا، یعنی امن و امان قائم ہو جائے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ رب العالمین کی شرط ہے، پہلی شرط ایمان اور عمل صالح، دوسری شرط یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ تم اللہ واحد کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب اس کے بعد بھی جو انکار کرے گا، ناشکری کرے گا، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ گنہگار ہیں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، بس ہم اپنی تبدیلی کر لیں، حالات تبدیل ہو جائیں گے، اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کو کن کہنے کی ضرورت ہے، فیکن، وہ ہو جاتا ہے، دیر نہیں لگتی ہے، بس ہم اپنے حالات کو تبدیل کر لیں، انشاءاللہ حالات امن و امان میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ظلم و بربریت سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے 4 صفات بیان کیے ہیں، اگر ان چاروں صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ کون سے صفات ہیں؟ اور ان میں سب سے پہلی صفت ایمان ہے۔ قرآن مقدس کی چھوٹی سی سورہ، آئیے دیکھتے 30ویں پارے کی سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ یہاں زمانے سے مراد شب و روز کی تبدیلیاں، ادل بدل ہونا، دن کو رات میں تبدیل ہونا، رات کو دن میں تبدیل ہونا، دن کا کبھی چھوٹا ہونا، رات کا لمبا ہونا، کبھی رات کا لمبا ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، یا دن کا لمبا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا۔ یہ شب و روز کی جو تبدیلیاں ہیں، ادل بدل ہے، یہی ہے زمانے سے مراد۔ اللہ رب العالمین، اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ رب کائنات کسی بھی چیز کا، کسی بھی شے کا قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے، اس کے بندوں کے لیے اللہ کے سوا کسی کا بھی قسم کھانا جائز اور درست نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنے دکانوں پر رہتے ہیں، روزی کی قسم، سر کی قسم، بچے کی قسم، دکان کی قسم، یہ سب حرام ہے، شرک ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کا بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قسم ہے زمانے کی، پھر اس کا جواب قسم ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ ان الانسان لفی خسر یہ جواب قسم ہے، یعنی قسم کا جواب ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اب آگے حرف استثناء لا کے اللہ رب العالمین نے الگ کر دیا، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں۔ کون لوگ؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیے، یعنی نیک اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق،
حق کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ حق کی وصیت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خود بھی حق پر عمل کرتے ہیں، حق بولتے ہیں، اور دوسروں کو بھی حق کی دعوت دیتے ہیں اور حق کو قبول کرتے ہیں۔ صبر خود بھی کرتے ہیں، تمام آلام پر، تمام مصائب پر، تمام پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں، اور دوسروں کو بھی صبر کی نصیحت کرتے ہیں کہ صبر کیجئے، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی 4 صفات ہیں، ہم اور آپ اگر اپنا لیں تو انشاءاللہ الرحمن ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے، ظلم کا مکمل طور سے خاتمہ ہو جائے گا۔ چوتھی وجہ، چوتھا سبب کیا ہے؟ اللہ کے احکاموں، شریعت پر کی نافرمانی، سنت کی نافرمانی۔ ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں مانتے، بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ قرآن کو چھوڑ کر کے اگر ہم کسی دوسرے کتاب کی ترجیح دے رہے ہیں تو یہ بھی قرآن کے ترک کرنے میں داخل ہے، یعنی قرآن کو ہم ترک کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس مکمل طور سے سرچشمہ ہدایت ہے، تو اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نافرمانی یہ بھی ہمارے ذلت و رسوائی کا مقدر ہے۔ ظلم و بربریت کے پہاڑ جو توڑے جا رہے ہیں، ہم مکمل طور سے اللہ کے احکام پر آ جائیں اور سنت کو اپنا لیں تو انشاءاللہ الرحمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائیوں کی طرف کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ ہمیں تکلیف دینے کی دور کی بات، آپ یاد رکھیں پوری دنیا کی، صرف ہندوستان کی نہیں، پوری دنیا کی طاقت، اپنی پوری توانائی لگا لے، پوری طاقت لگا لے، لیکن وہ ایمان والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑا اسلحہ، سب سے بڑا ہتھیار ایمان ہے، جس سے ہم اور آپ آج کو رہے ہیں۔ ہم ایمان کا سودا کر لے رہے ہیں، ایمان کو بیچ دے رہے ہیں، جو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ آئیے رب کائنات سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو بھی باتیں ہم نے قرآن و سنت کے مطابق سنی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی اسباب موجودہ حالات، مسلمانوں کے موجودہ حالات کے تناظر میں ہم نے سنا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے مکمل طور سے بچنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما، اور جو علاج ہے، جو اعمال ہے، اللہ رب العالمین ہمیں مکمل طور سے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا مکمل طور سے شیدائی بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان والا بنا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین دنیا کے جس کسی بھی کونے میں ہمارا مسلمان بھائی جس کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو قرض دار ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔